راجہ ناصر عباس ہو، پرویز الہی ہوں، یا پھر آپ کے ضیاء الحق کے فرزند اعجاز الحق، وہ جس طریقے سے پی ٹی آئی میں آئے ہیں، ٹھیک ہے الائنس ہوتے ہیں، لیکن وہ تو ضم ہو گئے۔ اور ان کے بارے میں عام طور پہ تینوں پارٹیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جہاں اسٹیبلشمنٹ ان کو کھڑا کرتی تھی یہ وہاں ہوتے تھے۔ اب یہ پی ٹی آئی میں اگر آ گئے ہیں تو کچھ لوگ اس کے اوپر ایک سوال اٹھا رہے ہیں کہ کہیں اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کا جو پروجیکٹ جس کو ڈمپ کر دیا تھا اس کو پھر سے ری لانچ کرنا تو نہیں شروع کر دیا۔ اور ان خبروں میں اس وقت بہت زیادہ کنفرمیشن ہوتی ہے جس طریقے سے ہماری عدالتیں فیصلے کر رہی ہیں عمران خان کو بچانے کے لیے، جس طریقے کا ہومیوپیتھک فیصلہ توشہ خانہ کیس میں ہمارے وہ جو ایڈیشنل سیشن جج تھے انہوں نے آج جو کیا ہے، اور اس میں یہاں تک کہہ دیا ہے کہ یہ کیس قابل سماعت ہے بھی یا نہیں، یہ اس کا تعین 30 مارچ کے سماعت کے دوران کیا جائے گا۔ اسی طرح لاہور ہائی کورٹ میں ان کو بلک میں ضمانتیں ملیں، اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ جو ضمانت کے وارنٹ تھے، بغیر ضمانت کے گرفتاری کے جو وارنٹ تھے وہ بھی کینسل کر دیے۔ تو یہ ساری چیزوں کے اگر ڈاٹس ملائے جائیں تو یوں لگتا ہے کہ عمران خان کا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ پاور دیٹ بی کے ساتھ کوئی رابطہ ہے، جس کی وجہ سے اس کے اوپر اتنے نوازشات شروع ہو گئی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ چودھری پرویز الہی نے یہ جو دوریاں تھیں پی ٹی آئی کی اور اسٹیبلشمنٹ کی ان کو کم کرنے کے لیے کوئی اپنا خاص کردار ادا کیا۔ آج آپ نے دیکھا عمران خان صاحب نے اگرچہ ادھر ادھر کی بہت ساری باتیں کی، لیکن انہوں نے کہا کہ آرمی چیف سے میرا کوئی جھگڑا نہیں ہے اور فوج میری ہے اور میں فوج کا ہوں، اس طرح کی گفتگو۔ فواد چودھری نے کہا کہ جناب ہم آرمی چیف کا احترام کرتے ہیں لیکن ہم ان سے توقع کرتے ہیں کہ وہ الیکشن کمیشن کی معاونت کریں اور الیکشن کروا دیں۔ تو اس ساری کہانی کا یہ جو ایک نیا جیسے ٹرن اراؤنڈ ہوئی ہے کہانی، یہ کیسے ہوئی ہے اس کو ایک نظر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پی ٹی آئی آپ کو پتہ ہی ہے زمان پارک میں جو آپریشن ہوا اس کے فوراً بعد پی ٹی آئی کے ورکرز نے فوج کے خلاف نعرے بازی کی، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نعرے بازی کی، وردی کا نام لیا گیا، دہشت گردی کے ساتھ جوڑا گیا، عاصم منیر کا نام لے لے کر اس کو چیلنج کیا گیا۔ اور یہاں پہ ان کے جو حامی اینکرز ہیں انہوں نے کہا جناب کہ پہلی دفعہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا زور توڑ دیا عمران خان صاحب نے۔ لیکن ساتھ ہی عمران خان صاحب نے کہا کہ جناب فوج سے تو میرا کوئی اختلاف نہیں ہے، آج جب وہ خطاب کر رہے تھے آڈیو لنک پہ، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کچھ باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر سوشل میڈیا پہ فوج کے خلاف کوئی لوگ کام کر رہے ہیں تو ان کا تعلق پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے، وہ عام لوگ ہیں۔ اور پھر ان عام لوگوں کو عمران خان صاحب نے گلوریفائی بھی کیا کہ اصل ڈیموکریسی یہ ہے، یہ نئی ڈیموکریسی ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ لوگوں کی آواز بند نہیں کر سکتے۔ اور جو آج وزیر اعظم صاحب نے خاص طور پہ ٹویٹ کیا تھا کہ جو لندن میں بیٹھے بعض جو ایکس سروس مین ہیں یا پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ جس طریقے سے آرمی چیف کو ہدف تنقید بنا رہے ہیں اور ان کے بارے میں بیہودہ کئی قسم کی باتیں کر رہے ہیں، ان کے کریکٹر کے بارے میں، ان کی شاموں کے بارے میں، ان کی دوپہروں کے بارے میں، ان کی راتوں کے بارے میں، تو اس پر انہوں نے ایک اعتراض کیا۔ تو اس کے جواب میں یہ فوراً عمران خان صاحب اب مارکیٹ میں آ گیا کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ ایک سازش کر رہی ہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ، ہمیں فوج کے ساتھ لڑا رہی ہے لیکن ہم اور فوج الگ الگ نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ آج جو محسن نقوی نے پریس کانفرنس کی اور اس نے کہا کہ جناب اب پولیس پر جو کوئی پتھر پھینکے گا یا پولیس کے اوپر کوئی اٹیک کرے گا تو پولیس کو کہہ دیا ہے کہ اس کو اپروول لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کا منہ توڑ جواب دے۔ تو ساتھ ہی عمران خان صاحب نے یہ چورن بھی اب آج بیچا ہے کہ ورکرز کو کہا کہ آپ پرامن رہیں، کسی ہنگامہ آرائی میں نہ آئیں، کیونکہ جو لاہور سے لے کر اسلام آباد تک پی ٹی آئی کے ورکرز کی، ان ورکرز کی جو وائلنٹ ایکٹیویٹی میں ملوث ہیں، ان سب کو ان کی لسٹیں بن گئی ہیں اور ان کی گرفتاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ آج عمران خان صاحب نے ایک اور بات کی کہ یہ لوگ جو نفرت پھیلا رہے ہیں
پختونوں کی بات کر رہے ہیں کہ وہ یہاں پہ آ گئے ہیں، طالبان آ گئے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. لیکن کیا جو زمان پارک کے رہائشی ہیں وہ کہہ رہے ہیں، میڈیا والوں نے کہا ہے کہ تقریباً 500 کے قریب ایسے لوگ تھے جو خود کار اسلحہ سے مسلح تھے، اور جو شکل و صورت سے پٹھان تھے، اور جن کو لے کر یعنی کہ علی امین گنڈا پور لے کر آئے تھے. پٹھانوں کا تو پنجابیوں کے دل میں بہت احترام ہے، لیکن اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانہ تھا کہ پنجابی طالبان بھی مشہور ہوئے تھے افغانستان میں بھی اور پشاور میں بھی. تو اگر پنجابی شناخت کے ساتھ کوئی بندہ جاتا ہے تو اس کی شناخت تو ہوگی. اگر کوئی پٹھان شناخت کے ساتھ جاتا ہے، اس میں نفرت والی تو کوئی بات نہیں ہے نا. ہاں، ہمارے سینکڑوں لاکھوں کی تعداد میں جو پٹھان ہیں وہ لاہور میں کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ تو سب بھائی چارے سے پیش آتے ہیں. لیکن اگر کوئی دہشت گردی کی ایکٹیویٹی میں آتا ہے اور اگر اس کی نشاندہی کی جاتی ہے تو وہ کوئی نفرت پھیلانے والی بات نہیں ہے، جس کو عمران خان صاحب نے ایک ٹوسٹ دینے کی کوشش کی ہے. اچھا، ایک اور دلچسپ بات بھی سامنے آئی کہ وہ کہہ رہے ہیں، آج انہوں نے جو تقریر کی اس میں انہوں نے کہا جی کہ یہ مجھے جو بلا رہے تھے بار بار اسلام آباد عدالت میں، اصل میں تو مجھے یا انہوں نے قتل کرنا تھا یا مجھے گرفتار کرنا تھا، اور میں خاتون خانہ بشرا بی بی کو الوداع کہہ کے اسلام آباد کی طرف روانہ ہوا تھا. اور یہ بھی سچ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ اور اندر کے حلقے بتاتے ہیں کہ عمران خان نے لاہور سے لے کر اسلام آباد تک کچھ سینکڑوں دفعہ یہی سوال اٹھایا تھا کہ کیا یہ آج مجھے گرفتار کر لیں گے. گرفتاری سے تو موصوف بہت ڈر رہے تھے، اور جس طریقے سے وہاں پہ بلڈ اپ کیا گیا، عدالت یہ لکی ہے کہ عدالت نے ان کو کمرہ عدالت میں آنے سے پہلے ان کی گاڑی میں ہی ان کی حاضری لگوا دی، اور پھر وہ حاضری شیٹ بھی غائب ہوگی. اس کے باوجود عدالت نے اس کو کنسیڈر کر لیا. یہ وہ سوال ہے کہ عدالت جو جس طریقے سے ان کو ایک سپیس دے رہی ہے وہ کس وجہ سے دے رہی ہے، یہ ایک مسٹری ہے. اور اس مسٹری کا ہی آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ عمران خان دوبارہ ان ہو رہے ہیں. لیکن جیسا کہ ہم نے پہلے کہا تھا، بعض اوقات سسٹم لوگوں کو اپنی کمفرٹ زون میں لے کر آتے ہیں. پہلے وہ کچھ آسانیاں پیدا کرتے ہیں، جیسے بندہ گھیرے میں آ جاتا ہے تو پھر سسٹم جو ہوتا ہے اس کو پکڑ لیتا ہے. تو کہیں یہ سارا کچھ جو ہے عمران خان کے لیے جو آسانیاں بنائی جا رہی ہیں، ان کی پارٹی میں مختلف پارٹیاں ضم کی جا رہی ہیں، عدالت سے ان کے بارے میں اچھے اچھے فیصلے کروائے جا رہے ہیں، کہیں ان کو گھیرے میں لینے کی کوشش تو نہیں، اور فائنلی ان کو وہ ان کے اوپر ٹوپی رکھ کے ان کو اریسٹ کر لیا جائے گا. یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ سارا کچھ ریلیف ہے یا ٹریپ ہے. اس کے اوپر آپ کے ساتھ بات جاری رہے گی.